بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بہت معذرت کہ اتنے عرصہ جو ہے وہ ویڈیوز نہیں آ سکی، لیکن انشاءاللہ وہ کچھ معاملات تھے جن کی وجہ سے نہیں آ سکی، لیکن انشاءاللہ باقاعدگی سے جو ہے وہ اس ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جو ہے وہ لازمی دیکھیں گے اور اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیتے رہیں گے۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے یا بات کرنی ہے وہ قرآن مجید کی طرف سے ملنے والا ایک درس ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ زمر کی آیت جس کا ترجمہ کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، بظاہر یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں ایک بہت بڑا مفہوم اور بہت بڑا سبق دے رہی ہے۔ ہم اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں یا ہم قرآن مجید کی آیات کا متعدد آیات کا مفہوم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اب اس کافی والے پیغام سے کو اگر ہم لیں تو یہ بالکل توحید سے لبریز ایک پیغام ہے، اور اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے شرک کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سہارا موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز پہ بھی غور کریں تو وہی ایک ذات ہے، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اگر ہم صرف یہ ہے کہ صرف ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے توحید کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاتے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بتائی ہیں ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ پر یقین بھی کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ بھی مکمل اسی ذات پہ کرنا ہوگا، امید بھی اسی ذات سے لگانی ہوگی، دعا بھی اسی ذات سے کرنی ہوگی۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے سورہ طلاق کی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ ہمیں بھروسہ بھی پھر اللہ ہی پہ کرنا ہے، پھر ہمیں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، کسی اور سے امید نہیں لگانی۔ لیکن اگر ہم آج کے پرسپیکٹیو میں جا کر دیکھتے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو درباروں پہ جا رہے ہیں وہ درباروں پر مانگنا عام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم مکتبہ تشیع کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت زیادہ مانگا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی مسلک یا مقصد کی توہین کرنا یا تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں ایک سوال ایک دوسرے سے یا خود سے ضرور سب سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک توحید پرست قوم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں پھر اللہ ہی کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا، کسی بھی عامل بابا یا درگاہ کی چوکھٹ پر نہیں جانا ہوگا۔ ہاں، مقدس ہستیوں کا واسطہ دینا، ان کے واسطے سے دعا کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ بھی ایک ضروری چیز نہیں ہے، وہ ایک ضروری امر نہیں ہے۔ اللہ ہی کافی ہے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے بس، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پھر اللہ ہی کو مشکل کشا بھی سمجھا جائے۔ جب ہم اللہ ہی کافی ہے کہہ رہے ہیں تو یہ بہت سارے متعدد معنیوں کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اللہ ہی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا بھی ہے، اللہ ہی مشکلات سے نکالنے والا بھی ہے، اللہ ہی سے امید بھی لگانی ہے اور اللہ ہی پر یقین رکھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم کولیکٹیولی سمجھ آتے ہیں نا، تب ہمیں تھوڑا بہت اس معاملے کی طرف سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے والی آیت جو ہے وہ ہمیں کس کس سمت اشارہ کرتی ہے۔ اب اس حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیغام کی کچھ روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے رکھوں گی، آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کی ابتدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا اور جس کی انتہا تک کوئی عقل رسائی پا نہیں سکتی۔ اب جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے تو پھر اللہ ہی کافی ہے، پھر ہمیں ان چیزوں کو وہ نہیں جوڑنا چاہیے، ہمیں وسیلے کی آڑ میں توحید کے معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو اپنی ربوبیت سے جوڑا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی پکارنے کا اپنی ذات کے لیے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ اگر ہم مزید جائیں یا مزید معاملات میں دیکھیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت کہ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو ڈرو، ان کا ایمان اور بڑھا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. یعنی متعدد قرآن مجید کے آیات میں ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں یہ چیز کا پیغام مل رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس چیز کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر جو ہے وہ لو لگائے یا امید لگائے رکھتے ہیں. تو پھر یہ کھلم کھلا قرآن مجید کی اس درس کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس دیے گئے اس درس کی کہ اللہ ہی کافی ہے، کہ کھلم کھلا نفی ہو جاتی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. یعنی کہ اب اگر ہم اس حساب سے بھی جا کے دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مکتب اور ہمارے ہادیان مکتب ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے. انہوں نے ساری زندگی جب اللہ ہی کی عبادت کی ہے، اللہ ہی کا پیغام پہنچایا ہے، تو وہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ہر امید اور ہر یقین کا معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی تک رکھیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو ان ساری جو چیزوں کو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شرک کی طرف جا رہا ہے. کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ قرآن مجید کی مکمل قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن بار بار شرک کے معاملے سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ شرک وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز سے ہمیں متوجہ کیا ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے اور ہمیں شرک کے معاملات سے دور رکھے. والسلام.